السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے چاہے یوسف، جو کہ تحریر ہے نگار راحیل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس ناول کی قسط نمبر 2۔ یہ بولونیا میں ایک موسم سرما کی سرد صبح تھی۔ سورج دھندلی دھند میں کمزوری سے چمک رہا تھا، جو موچی پتھر کی سڑکوں پر ہلکی ہلکی سی روشنی ڈال رہا تھا۔ ہوا بے حد کرکری تھی، جس کا درجہ حرارت جمنے سے کافی نیچے تھا۔ ایسے میں وہ دونوں ایک موچی گلیوں کے بیچوں بیچ چلی جا رہی تھیں۔ وہ لڑکی جس کی رنگت ددیالی تھی اور آنکھیں سنہرے رنگ کی تھیں، ارد گرد کے قدیم فن تعمیر کو دیکھ کر بے حد محظوظ ہو رہی تھی۔ اس نے اس وقت ایک گہرے گرم سبز رنگ کا لانگ کوٹ اور سیاہ ٹائٹ زیب تن کی ہوئی تھی۔ گردن کے ارد گرد سیاہ رنگ کا مفلر بھی لے رکھا تھا۔ جوڑے میں بندھے سنہرے لمبے بال، جن میں سے نکلتی ایک لٹیں چہرے پر گر رہی تھیں۔ اسے لمبے بال بے حد پسند تھے، اسی لیے یہاں کی اکثر لڑکیوں کی نسبت اس کے بال کافی لمبے تھے۔ اس کے برعکس ایمیلیا چہرے پر خاصی سنجیدگی قائم کیے متوازن چال چلتی جا رہی تھی۔ میری، جلدی چلو، اس نے اسے ذرا سختی سے کہا، جو سوچوں میں گم سی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ جواباً کچھ نہ بولی، چہرے پر ایک بے حد دلکش مسکان قائم کیے ارد گرد کی دنیا کو دیکھتے جسے اکثر لوگ دیکھنے کا اشتیاق نہیں رکھتے چلی جا رہی تھی۔ راہ میں دائیں طرف اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ہاتھ میں اسنیکر فون لیے کافی بلند آواز میں اس دور کا مشہور اطالوی گیت گا رہا تھا۔ وہ سفید رنگ کے لمبے اوور کوٹ، جسے دیکھ کر تو یہ لگتا کہ وہ بیش قیمت ہوگا، لیکن در حقیقت ایسا نہیں تھا، اور اسی رنگ کے پینٹ میں ملبوس تھا۔ اوور کوٹ کے کاج میں ایک سنہرے رنگ کا چمکدار مصنوعی گلاب کا پھول کھلا لٹکا ہوا تھا۔ سر پر سفید رنگ کی فلیٹ ہیٹ مخصوص انداز میں ٹیڑھی کر کے رکھی ہوئی تھی۔ اس کے شانہ بشانہ کھڑی لڑکی اس کے ساتھ ساتھ گنگنا رہی تھی۔ جامنی رنگ کا آدھی آستینوں والا فراک جو گھٹنوں تک آتا، برہنہ ٹانگیں اور سرخ رنگ کی ہائی ہیلز پہنے وہ وائلن بجا رہی تھی۔ میری ان کے قریب پہنچی تو ان کے گیت کی دھن میں سے ایسا لگا کہ وہ ان تمام فکر افکار بھول جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ یکدم سب کچھ بھول گئی تھی، یہاں تک کہ اپنا آپ بھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور اس پرائی ہستی سے ایک بار پھر اس کی روح نے خواب کی ہستی کا سفر طے کیا تھا۔ وہ دنیا کی الجھنوں سے بے نیاز ہو کر موسیقی کی دھن میں محو ہوئے سر ہلا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ بے حد دل فریب انداز میں مسکرا دیتی۔ نفس، قلب اور روح موسیقی کی دھن کے ساتھ یکجا ہو کر رقص کر رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ کی شہادت کی انگلی دھن کے ساتھ ساتھ ہوا میں لہراتی، اس کی ذات ایک بار پھر سے میری کروز سے شہزادی میری کروز میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ موسیقار اسے یوں گمسا مسہور دیکھ کر مزید جوش و خروش کے ساتھ موسیقی بجانے لگا۔ میری اب کی بار زبان سے وہ گیت گنگنانے لگی، اور جیسے ہی موسیقی اونچے نوٹ پکڑتا وہ ہاتھ سے چٹکی بجاتی۔ یکدم اس کے بازو کو کسی نے بری طرح جھنجھوڑا تو وہ اس ہستی سے باہر نکلی جس میں وہ ابدی طور پر رہنے کی آرزو کیا کرتی تھی۔ اس ہستی کا بلبلہ ہوا میں کہیں تحلیل ہو گیا تھا۔ اپنے خیال کی دنیا سے باہر نکلو اور اصل زندگی میں لوٹ آؤ، ایمیلیا نے کافی غصے سے کہا، اور اسے بازو سے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ لیکن میری ان موسیقاروں کو گردن موڑے مجذوب اور مسحور کنسا دیکھتی رہی۔ اف، چھوڑو مجھے، لہجے بھر کے بعد اس نے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے چڑھ کر کہا تھا، اور اس کی جانب پورا مڑی۔ سنہری آنکھوں پر تیوریاں چڑھائے وہ منہ پھلائے ایمیلیا کو گھور رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے باعث اس کے سنہری بالوں کی لٹ بار بار اس کے چہرے پر آ کر گرتی، جسے چہرے سے ہٹانے کی وہ زحمت نہ کرتی۔ تمہیں نہیں معلوم ایمی، خوابوں کی دنیا کتنی حسین ہوتی ہے۔ وہاں سب کچھ آپ کے مطابق ہوتا ہے، وہاں کوئی پابندیاں نہیں ہوتی، وہاں بس وہی کچھ ہوتا ہے جسے آپ چاہتے ہیں۔ کوئی پریشانی، کوئی غم آپ کو چھو بھی نہیں سکتا۔ ایسی ہوتی ہے خوابوں کی دنیا۔ کوئی شے یا شخص جو آپ کو کبھی نہیں مل سکتا، وہ اس دنیا میں آپ کو میسر ہوتا ہے۔ وہ خوش دلی سے ہوا میں بازو پھیلائے اسے گنوا رہی تھی کہ آخر کیوں اسے فینٹیسی پسند ہے، لیکن دوسری جانب وہ سینے پر بازو لپیٹے کافی بے دلی اور بیزاری سے اسے گھور رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ اس کی بکواس اور کتنی دیر سننی پڑے گی۔ لیکن تم جیسے بورنگ لوگ خوابوں کی دنیا کے بارے میں کیا جانو؟ ہاں۔ اس کے تاثرات سے اس کے خیالات کی روح کو بھانپتے ہوئے وہ تڑپ کر بولی اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ دراصل ہم جیسے لوگ بورنگ نہیں، حقیقت پسند ہوتے ہیں۔ چلتے چلتے وہ کچھ سوچ کر بولی، جی نہیں، تم جیسے لوگ ایکسٹرا آرڈینری منفی ہوتے ہو۔ اس نے اس کی تصحیح کی تو وہ مسکرا دی تھی۔ اب چلو بھی۔
बस करो, लहजे में शरारत शामिल थी। एमी, तुम नहीं समझ सकती। म्यूजिक और आर्ट इंसान को हर पल ये याद दिलाता है कि जिंदगी बेरंग नहीं। मैरी ने रुककर बाएं हाथ की शहादत की उंगली और अंगूठा हवा में एक दूसरे के साथ मिलाते हुए अपने हर लफ्ज पर जोर देकर कहा और फिर खुद ही मुस्कुरा दी। वो ऐसे ही थी, हमेशा हंसना मुस्कुराना उसे पसंद था। अब चलें, वो उकताहट से बोली, तो उसने मुंह बनाकर उसे देखा था। कितनी बदजौक है ये लड़की। उफ, चलो। वो अब की बात कलाई में पहनी घड़ी पर वक्त देखकर कुछ तेजी से बोली। वो दोनों वाकई लेट हो गई थीं और इसकी वजह मैरी क्रोस ही थी, जिसका दुनिया को देखने का ये नज़रिया एमिलिया और शायद यहाँ बसने वालों से काफ़ी मुख्तलिफ था। पूछा गया तहफ़े खुदा के मुतल्लिक। ऐ दोस्त, मैंने तुझे गंवाया बार बार। वो अभी अभी फ्रेश होकर आई थी। हल्के नीले रंग की घुटनों तक आती कमीज और सफ़ेद शलवार में मलबूस कमीज के हमरंग दुपट्टा शानों पर फैलाए वो अब सिंगार मेज के सामने खड़ी लंबे सीधे कमर तक आते बालों में ब्रश कर रही थी। उसके रेशमी खूबसूरत बालों का रंग चॉकलेट ब्राउन था। कमरे में हर शय इंतहाई नफासत और तरतीब से रखी गई थी। वो ऐसी ही थी, नवासत पसंद। बालों को कहचल में बांधे उसने एक नज़र अपने आप को आईने में देखा। कानों में पहने चांदी के नाजुक छोटे से टॉप्स काफ़ी प्यारे लग रहे थे। वो उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुराई। बुरी आंखों पर मस्कारा लगाया और फिर लबों पर हल्की गुलाबी रंग की लिपस्टिक। वो तैयार थी। यफलत उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। वो पलटी, लबों पर एक शनासा सी मुस्कान फैल गई थी, जैसे वो जानती थी कि कौन आया है। क्या पागलों की डॉक्टर अंदर हैं? उनके 2 मरीज आए हैं जिन्हें डॉक्टर साहिबा से काफ़ी इलाज की ज़रूरत है, लेकिन इन 2 मरीजों के पास देने को दुआओं के सिवा और कुछ नहीं। बाहर से किसी ने काफ़ी तेज़ लहजे में मुसरत भरे अंदाज में कहा था। उसने मुस्कुराते दरवाज़ा खोला तो बाहर खड़ी वो दोनों नज़रों के सामने आश्कार हुई थी। तुम दोनों? उफ़ अल्लाह! आइंदा मुझे पागलों की डॉक्टर कहा ना तो। उसने शहादत की उंगली से उन दोनों को तंबी करते हुए कहना चाहा, लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। तो क्या आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती प्यारी पागलों की डॉक्टर? इन दोनों में से वो लड़की अकड़कर बोली, जिसकी आंखें गहरी स्याह थीं और कंधों तक आते स्याह बाल एक ऊंची पोनी में बंधे थे। सुरमई रंग के 3 पीस सूट में मलबूस पुरकशिश नकोश वाली सांवली रंगत निशरा अबरार यकीनन बेहद खूबसूरत थी। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, अल्लाह तुम्हें बहुत बहुत कामयाब करे। वो दोनों लड़कियां, जिसकी उम्र नूरुन्निसा जितनी ही थी, हम आवाज़ होकर खुश दिली और पुरजोश से बोली और फिर उसे ज़ोर से गले लगा लिया। और बहुत जल्द तुम एक बहुत बड़ी पागल। उसने एकदम माथे को छुआ और ज़ुबान दांतों में, ओह मेरा मतलब है पागलों की डॉक्टर बनोगी। वो लड़की बोली जिसकी रंगत गंदुमी थी। गहरे भूरे रंग के बाल कमर तक आते थे, जिन्हें अक्सर औकात की तरह आज भी उसने खोल रखा था। ऐनक के पीछे से आश्कार होती बड़ी आंखें हल्के भूरे रंग की थीं। वो सुर्ख रंग के लॉन्ग कोट और स्याह रंग की जीन्स में मलबूस थी। मिशेल रियाज काफ़ी पुरएतमाद और पुरकशिश दिखती थी। मिशेल, नूरुन्निसा ने उसे टोका, फिर लहजे भर के लिए कुछ सोचा। हाँ ठीक है, ताकि फिर मैं तुम दोनों पागलों का इलाज कर सकूं। एक आंख दबाते हुए उसने दोनों को छेड़ा तो यक बारगी उन दोनों के चेहरों पर मुस्कान फैली, जिसे उन्होंने यूं गायब किया जैसे उसमें कोई हंसने की बात ही ना हो। हा हा हा, बहुत हंसी आई नूर, निशरा चिढ़कर बोली, तो ये सुनकर उसने मुंह बना लिया। अच्छा अच्छा, मजाक कर रही हूँ, तुम तो सीरियस ही हो जाती हो। नूरुन्निसा के गाल प्यार से मरोड़ते वो बोली और उसे रास्ते से हटाकर कमरे में दाखिल हुई। फिर सबसे बेड पर जा बैठी। तुम भी अंदर आ जाओ, किसका इंतजार कर रही हो? मिशेल को अपने साथ खड़ा देख उसने कहा तो वो सर हिलाकर अंदर बढ़ी, फिर बेड पर जा बैठी। नूर ने खड़क से दरवाज़ा बंद कर दिया और उनके साथ आकर बैठी। सुनो, ट्रीट कब दे रही हो? पूछने वाली मिशेल थी, नूर की तवक्का के ऐन मुताबिक। एक तो तुम लाहौरियों को खाने के अलावा कुछ सूझता भी है या नहीं? उसने शरारत भरे अंदाज में पूछा तो वो दोनों बेशर्मों की तरह दांत निकाले हंसने लगी थी। डॉक्टर साहिबा, अगर आपको ये लगता है कि ये सब कहकर आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब की बार बोलने वाली निशरा थी। नूर ने इस बात में सर हिलाया। पहली बात, मेरा तुम दोनों को शर्मिंदा करने का कोई इरादा नहीं। फिर मुस्कुराकर बोली, और दूसरी बात, अब चलो मेरे साथ, बाबा कब से खाने पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो बिस्तर से उठी, थोड़ा संजीदगी से बोली और फिर दरवाजे की जानिब मुड़ गई। निशरा ने शानों पर उड़ा सुरमई दुपट्टा सर पर लिया
کہ اس کے صرف چوتھائی حصے کے بال آشکار ہو رہے تھے۔ رکو، اسے مشل نے پکارا تو اس نے بڑھتے قدم روکے اور الٹے پیر پلٹی اسے سوالیہ انداز میں ابرو سکیڑ کر تکا۔ کھانے میں کیا ہے؟ اس نے فوراً پوچھا۔ چلو جی، اسے بتا دیں پہلے، نشرا طنزی انداز میں بولی اور اس کے کندھے پر زور سے ہاتھ رکھا۔ میں نے اریج بوا سے کہا تھا کہ آج بریانی قورمہ اور… نور سوچ سوچ کر بولنے لگی۔ اور… اس نے چہک کر بولا۔ وہ مینیو سن کر کافی خوش ہوئی تھی۔ اس کی بھوک میں بھی قدرے اضافہ ہو گیا تھا۔ حالانکہ وہ گھر سے نان چنے کا ناشتہ کر کے آئی تھی، پھر بھی یہاں پہنچ کر ان سب کھانوں کے نام سن کر اس کے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے۔ سلاد، جو کہ لازمی ہے، وہ بنا دیں، اور میٹھا اس لیے نہیں بنوایا کیونکہ ہم نے سوچا ہم مل کر میرے آئلٹس پاس ہونے کی خوشی میں کیک کاٹیں گے۔ اس نے آج کے دن کا سارا پلان ان دونوں کو بتا دیا تھا۔ مشل یکدم سوچنے لگی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے ابرو اچکائے۔ کچھ نہیں، بس یہی سوچ رہی تھی کہ اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے۔ وہ بلند آواز میں کہتی بستر سے اٹھی۔ تم دونوں کو تو شکر کرنا چاہیے کہ تم دونوں کو مجھ جیسی… اس نے دونوں بازو سینے پر لپیٹے گردن اونچی کر کے بولنا چاہا، لیکن اس کی بات مکمل نہ ہو پائی۔ ہاں، ہم دونوں کو تم جیسی پاگل دوست ملی، کیوں، صحیح کہا نا؟ بستر سے اٹھتی نشرا نے جب کہا تو وہ کھل کر ہنسی تھی۔ اچھا بس بس، اب باتیں بند کرو نشرا بی بی، اور چلو، اور اسے بازو سے پکڑے مڑنے لگی تھی۔ یہ تم میرے نام کے ساتھ بی بی مت لگایا کرو، ایسا لگتا ہے میں کوئی 40-50 سال کی عورت ہوں۔ اپنا بازو چھڑاتے ہوئے وہ ناگواری سے بولی تھی۔ جو آپ کا حکم نشرا بی۔ اس نے ماتھے کو چھوا۔ اوہ نشرا، اب ٹھیک ہے۔ وہ اب میں آخری بار کہہ رہی ہوں کہ چلو۔ اسے اور مشل کو بازو سے پکڑ کر وہ کمرے سے باہر تقریباً دوڑی تھی۔ ان تینوں کی نوک جھوک ہنوز جاری رہی۔ مسکرانے اور کہکا لگانے کی آواز آج اس خوبصورت اور دل فریب گھر میں ہر سو گونج رہی تھی۔ آج موقع ہی ایسا تھا، ورنہ زیادہ تر اس گھر میں خاموشی کا ہی بسیرا ہوتا تھا۔ یہ منظر کراچی کے ایک پوش علاقے کا تھا جہاں بڑی بڑی اور اونچی عمارتوں میں سے ایک کے سامنے وہ سیاہ لینڈ کروزر رکی۔ کچھ دیر پہلے ہلکی ہلکی باران رحمت نے ہر شے کو بھگو دیا تھا، مگر اب بارش تھم چکی تھی۔ اس وقت دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور سیاہ سن گلاسز پہنے لمبے لمبے ڈھک بھرتا اس عمارت کے اندر داخل ہوا۔ وہ جیسے جیسے قدم آگے لیتا، اسے دیکھتا ہر شخص مؤدب سے انداز میں سلام کرتا، جس کا وہ بے حد نرمی اور عاجزی سے جواب دیتا۔ عموماً لوگ اپنے ورکرز کو سر کے خم سے جواب دیا کرتے، صرف اپنی جھوٹی شان و شوکت قائم رکھنے کے لیے، لیکن خلیل ابراہیم ایسا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اس اونچی عمارت میں داخل ہونے سے پہلے وہاں کھڑے ضعیف چوکیدار نے بھی اسے سلام کیا تو اس نے خاص طور پر ان سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو۔ اس چوکیدار نے اپنے ضعیف اور کمزور ہاتھوں سے اس کے سیاہ بالوں پر ہاتھ پھیرا تھا۔ یہ ان کا معمول تھا، وہ کبھی خود مصافحے کے لیے ہاتھ نہ بڑھاتے۔ یہ خلیل ابراہیم ہی تھا جو ہمیشہ مصافحے کے لیے پہلے ہاتھ بڑھایا کرتا تھا۔ لفٹ سے بالائی منزل پر پہنچتے ہوئے جہاں اس کا آفس تھا، وہاں ہر کسی نے اسے سلام کیا۔ یہ بات خاصی اہمیت رکھتی تھی کہ وہ ہر کسی کو سلام کا جواب ایک ہی جیسے انداز اور رویے میں دیتا۔ وہ اپنے آفس میں داخل ہوا تو پاور چیئر خالی تھی۔ ڈیسک پر پڑی اشیاء بے حد ترتیب و نفاست سے رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے پاور چیئر سنبھالی اور ایک گہری سانس اندر کھینچی۔ بتا کیا خطا یا بے دھاکی سردرد ہوئی ہم سے، اتنا بغض عداوت کینہ جو پالا تم نے۔ کھڑکی جس پر سے پردے دونوں طرف کو سرکے ہوئے تھے، اس سے آتی آفتاب کی کرنیں ڈیسک پر رکھے سامان پر گر رہی تھیں۔ اس نے ڈیسک پر پڑی فائل کو ایک جانب ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیا تھا۔ یکدم اس کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے نظر اٹھا کر شیشے کے بنے ان دروازوں کے پار اس وجود کو دیکھا جو کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر کھڑا اپنی سیکرٹری سے بات کر رہا تھا۔ وہ 33 سالہ آدمی تھا جس نے سفید رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ اس کے اوپر ایک گہرے رنگ کی بھوری شال اوڑھ رکھی تھی۔ وہ اپنی سیکرٹری سے ہمیشہ کی طرح کافی دوستانہ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس کی حلیے کو دیکھ کر تو ایسا ہی لگتا کہ وہ غیر عورتوں کے ساتھ اس طرح سے بات کرنا تو قطعاً ناگوار سمجھتا ہوگا، مگر ایسا نہیں تھا۔ اس آدمی نے سر پر ایک سفید رنگ کی دستار پہن رکھی تھی۔ داڑھی خاصی بڑی ہوئی تھی۔ ماتھے پر 2 سیاہ نشان محراب کے طور پر خاصے نمایاں تھے۔ ایک بات جو قابل غور تھی وہ یہ کہ وہ اس نامحرم لڑکی سے بات کرتا ہوا اپنے دائیں ہاتھ میں تھامی تسبیح کے دانے بھی گرا رہا تھا۔ نہ جانے کون سا ورد کر رہا تھا۔ جب فائلز تیار ہو جائیں تو میرے آفس میں لے آنا، مجھے انتظار رہے گا۔
اس نے آخر میں ایک آنکھ دباتے ہوئے مسکرا کر کہا تو وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ جی میں بس جلدی سے یہ فائلز تیار کر کے آتی ہوں۔ کانوں میں پہنے چمکتے ہوئے سونے کے ٹاپس کو مسلتی وہ خاصی بے تکلفی سے بولی، واہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ، میں تو کہتا ہوں اگر زندگی اچھے سے گزارنی ہے تو افتخار صاحب کی طرح بنو۔ کچھ ہی فاصلے پر بیٹھے ایک ملازم نے دوسرے ملازم کے کان میں سرگوشی کرتے کہا۔ دوسرے نے تائیدی انداز میں مسکرا کر سر جھٹکا۔ یہاں کرسیوں اور میزوں کی لمبی لمبی قطاریں بنی تھیں جن پر براجمان ورکرز میں سے تقریباً ہر کوئی ایک آدھ بار ان دونوں پر نگاہ ضرور ڈالتا تھا۔ افتخار شاویز کی نظر جب اس بڑے اور کشادہ آفس کی طرف گئی جہاں پاور چیئر پر براجمان وہ شخص اسے ہی دیکھ رہا تھا تو ایک دم اس کی آنکھوں میں عجیب سی تکلیف اور ناگواری امٹ کر آئی تھی۔ اس نے اپنی سیکرٹری افشاں رانا کو جانے کا کہا اور پھر خلیل ابراہیم کی طرف پورا مڑ کر بازو پیچھے باندھتا تیوریاں چڑھا کر اسے زہر خون نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ خلیل ابراہیم نے چہرے پر ایک جبری مسکان قائم کرتے اپنا دایاں ہاتھ ہوا میں لہرا کر اسے سلام کیا جس کا جواب دینا اس نے گوارا نہیں سمجھا اور درستی سے سر جھٹکتا مڑ کر آگے کو اپنے آفس کی جانب گھسک گیا تھا۔ وہ وہیں خاموش سا بیٹھا رہا، چہرے پر افسردہ سے تاثرات تھے۔ حالانکہ اس کے بھائی کا یہ رویہ اس کے ساتھ نیا تو نہیں تھا، پھر بھی ہر مرتبہ اس کی بے رخی اور بد اخلاقی پر اسے ایسے ہی افسوس ہوتا تھا۔ کوئی بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اب کی بار ذہن سے تمام خیالات کو جھٹکتے ہوئے میز کا دراز کھینچ کر کچھ فائلیں نکالیں اور قلم دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کے درمیان گھماتے انہیں پڑھنے لگا تھا۔ تقریباً ایک آدھ گھنٹے بعد اس نے میز کے کونے میں پڑے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور اپنی سیکرٹری لارے برہان کو آفس میں بلایا تھا۔ 5 منٹ کے اندر اندر ہی وہ آفس میں تھی۔ موو رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس وہ ہم رنگ دوپٹہ گردن میں ڈال کر 2 پلو سامنے کو نکالے ہوئے چہرے پر ایک پیشہ ورانہ مسکان پھیلائے ہوئے کافی متوجہ ہو کر سن رہی تھی۔ یہ فائلز ایک بار ری چیک کر لو پھر مجھے لا دینا، میں سب پر سائن کر دوں گا، اس نے سنجیدگی سے کہہ کر اسے وہ فائلز تھمائی تھیں۔ آل رائٹ سر خلیل، ایک سرسری سی نگاہ ان فائلز پر ڈال کر اجازت مانگی اور اس کے آفس سے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا تھا اور ایک گہری سانس باہر کی طرف خارج کی تھی۔ وہ اب چھت کو گھور رہا تھا جیسے دور کہیں کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا ہو۔ میں آئی کم ان سر؟ کیا میں اندر آ سکتا ہوں سر؟ وہ اپنی سوچوں کی بھول بھلیوں میں گم ہی رہتا اگر اس مردانہ آواز میں خاصی بے تکلفی نمایاں تھی کہ نے اس سے پوچھا نہ ہوتا۔ وہ اس آواز سے شناسا تھا اسی لیے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکان پھیل گئی۔ ناٹ ایٹ آل، بالکل بھی نہیں، لہجہ قطعی تھا۔ دوسری جانب دروازے کے پار کھڑے اس شخص نے یہ سن کر سر کو ذرا سی جنبش دی اور مسکراتا ہوا دروازہ کھول کر اس کے آفس میں داخل ہو گیا۔ تھینکس، شکریہ۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے کافی شاہانہ انداز میں آ کر بیٹھا جیسے یہ آفس اس کے باپ کا ہو۔ 1 منٹ، آپ اندر کیسے آئے؟ میں نے تو آپ کو اجازت نہیں دی اندر آنے کی۔ وہ ابرس اکیڑ کر تھوڑا تیز لہجے میں بولا تو جواباً اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روکا۔ اوہ کم آن ہلیلو، اور اس کی زبان سے اپنا نام بگڑا ہوا سن کر ہمیشہ کی طرح اس کے لب غصے سے بھیج گئے تھے۔ وہ چند لمحے اس شخص کو سختی سے تیوری چڑھائے دیکھتا رہا جو سیاہ رنگ کی پینٹ سفید ٹی شرٹ کے اوپر ہم رنگ پوری آستینوں والی شرٹ پینٹ کے اندر کیے بازو موڑے بٹن کھولے پہنے ہوئے تھا۔ یہ ان دنوں کا فیشن تھا اور خلیل ابراہیم کو اس فیشن سے خاصی چڑ تھی۔ چھوٹے کٹے سیاہ بال ایک طرف کو سرسری سے انداز میں سیٹ کیے گئے تھے۔ سیاہ سن گلاسز کے پیچھے نظر آتی آنکھیں ہلکے سبز رنگ کی تھیں، بے حد پرکشش۔ اذلان سیف کا قد خلیل ابراہیم سے 1-2 انچ ہی چھوٹا تھا۔ اس دبلے صحت مند نوجوان کی عمر بھی اس کی جتنی تھی۔ اذلان، میں نے کتنی بار کہا ہے میرا نام مت بگاڑا کرو، وہ بے حد سنجیدگی اور سختی سے بولا اور پھر سر جھٹک کر سامنے پڑی ایک فائل کے پنے پلٹنے لگا۔ اوکے سوری، ویسے آج تم اتنے سڑے ہوئے کیوں ہو؟ وہ فوراً سنبھل کر بولا، ساتھ ہی وہ اس کے تاثرات کا بھی مشاہدہ کر رہا تھا۔ تم بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ اس نے سوال کا جواب دینا قطعی پسند نہیں کیا۔ تم نے تو میرے سوال کا جواب ہی نہیں دیا۔ مجھے سوچ لینے دو، کیا افتخار بھائی نے پھر کچھ کہا ہے؟ وہ بولا اور ساتھ ہی چشمے اتار کر میز پر دھرے تو اس نے ایک نظر اسے گھوری ڈالی پھر فائل بند کر کے ایک طرف کو رکھی۔ نہیں یار، انہوں نے کچھ نہیں کہا، اگر وہ کہہ بھی دیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ میرے بڑے بھائی ہیں۔
मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। अगर उन्हें मेरी कोई भी बात बुरी लगे तो वो मुझे डांट भी सकते हैं और मुझसे नाराज भी हो सकते हैं। उसने कहा तो उसका लहजा और अंदाज कदरे ठंडा था, मगर आंखों में तासुब की लहरें खूब झलक रही थीं। हाँ, मगर खलील, ये तो तुम ही कहते हो ना कि किसी इंसान को ये हक नहीं कि वो दूसरे को जलील करे या फिर उसे तकलीफ दे। और इसका सर जैसे चकरा कर ही रह गया। इस वक्त अगर उससे पूछा जाता कि इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम क्या है, तो उसका जवाब यकीनन यही होता कि अपनी कही गई बातें किसी दूसरे के मुंह से खुद के लिए नसीहत के तौर पर या फिर याद दहानी के तौर पर सुनना, क्योंकि दिल ही दिल में सबको यही लगता है जो नसीहतें या बातें हम दूसरों से कहते हैं वो हम अपनी ज़िंदगी पर खुद भी लागू कर रहे होते हैं। लेकिन दर हकीकत हमेशा ऐसा नहीं होता। अच्छा, तुम बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? उसने गोया ये जाहिर किया कि उसकी बात नज़रअंदाज कर गया है। ना बता भाई मुझे क्या, मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ सुनने के लिए, खुद ही ठीक हो जाना फिर। अजलान ने दिल ही दिल में सोचा और फिर तंज़ी अंदाज में सर झटका। वैसे ही यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिल लूँ। घर जाऊंगा तो तुम जानते हो कि आते साथ ही अब्बा मुझे नौकरी ना मिलने के ताने देना शुरू कर देंगे। ऐसे में मैंने सोचा कि तुमसे मिल लूँ तो अब्बा की लान तान सुनने से कुछ देर के लिए बच जाऊंगा। वो काफ़ी मुस्कुराते हुए बोला तो लहजे में थकान और बेजारी खासे आश्कार हो रही थी। हलील एकदम हंस दिया था। वो उसे यूं ही अक्सर हंसा दिया करता, खास तौर पर जब वो परेशान होता। उसकी हंसी देखकर वो दोनों हाथ मेज पर जोर से रखकर थोड़ा सा आगे को हुआ और अब मजीद कुछ कहने जा रहा था जिसे वो सुनने का मुंतजिर था। एक तो बंदा पहले ही नाकाम हो, घर बाहर जलील होता हो, ऊपर से बची कुची इज्जत का जनाजा तो ये रिश्तेदार आकर अब आपके जख्मों पर नमक छिड़क कर निकाल देते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि रिश्तेदारों को ऐसा करके क्या मिलता है। हाँ, वो मसनूई तासुब से सर हिलाता बोल रहा था तो हलील भी अपनी हंसी पर काबू पाते उनसे सुन रहा था। वो जब भी उसे मिला करता उसकी बात हमेशा अपने रिश्तेदारों से शुरू हुआ करती, जो उसके मुताबिक हमेशा उसके घर उसकी नाकामियों का मजाक उड़ाने और उन पर तंज करने के लिए आया करते थे। और शायद ऐसा ही होता। तुम्हारे अब्बा तुम्हारी फिक्र करते हैं, इसीलिए तुम्हें ये सब कहते हैं। उसने उसके रिश्तेदारों के मुतल्लिक कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने उनकी में कुछ भी बोला तो वो बिफर उठेगा। वाह, तो तुम लान तान करने को फिक्र कह रहे हो? सही है, उसने तंज़ और इस्तेज़ा से कहा। हलील जवाबन हल्का सा मुस्कुराने लगा। उसने मेज़ पर पड़ा अपना छोटा सा बटनों वाला मोबाइल उठाया और बटन दबाते उस पर मैसेज टाइप करने लगा। इस दौरान अजलान इर्द गिर्द पड़ी अशिया का जायजा लेता रहा और जितना वो इन चीज़ों को देखता इतना ही बोर हो जाता। उसे कहीं भी नौकरी ना मिलने की एक और वजह ये थी कि उसे दफ्तरों का माहौल काफ़ी बोरिंग लगा करता। अच्छा, वैसे मैं इतनी देर से यहाँ बैठा हूँ, बंदा चाय पानी ही पूछ लेता है। वो एक के बाद एक मैसेज टाइप कर रहा और उकताहट से बोला। खलील इब्राहिम ने एक नज़र उसे देखा, फिर टेलीफोन से कोई नंबर डायल किया। रिसीवर कान से लगाए कहने लगा, हाँ सुनो, 2 चाय ले आओ और साथ। उसने सवालिया अंदाज में अब्रो इकट्ठे करके अजलान को देखा। 7 समोसे हो सके तो मंगवा लो। क्या है ना कि मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया, इसीलिए भूख से ज़रा बुरा हाल है। और वो जानता था कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए सर हिलाने लगा जैसे कह रहा हो कि तुम कभी नहीं बदल सकते। अच्छा, वो बिलाल से कहकर कि बाहर से समोसे भी मंगवा लो। वो रिसीवर रखने ही लगा कि वो फिर बोल उठा था, और साथ ही चटनी भी। हलील ने गुजरती निगाह उस पर डाली, फिर रिसीवर कान से परे किया। 1 मिनट होल्ड करना। उसे तेवरियां चढ़ाकर घूरने लगा। तुम एक बार नहीं बता सकते? वो बोला तो सामने वाले पर कोई असर न हुआ। अब एक साथ तो नहीं ना सारी चीज़ें दिमाग में आएंगी। किस शानदार पुरएतमादी से कहा गया था ये जवाब। हलील को बेहद हैरत हुई। और भी कुछ मंगवाना है तो अभी बता दो, उसने पूछा तो उसके चेहरे पर लहजे भर के लिए सोच की शिकनें नमूदार हुई थी। नहीं, अभी के लिए इतना काफ़ी है, बात का पता नहीं। उसने एक आंख शरारत से दबाई। हलील नागवारी से सर हिलाता रह गया था और फिर रिसीवर दोबारा कान से लगाए। खाने का ऑर्डर कंफर्म करने के बाद रिसीवर रखा, फिर उसकी जाने मुतवज्जा हुआ। वैसे तुम्हें शायद ये भूल गया होगा कि ये मेरा ऑफिस है, कोई सराय नहीं। उसने उसे थोड़ी सी गैरत दिलानी चाहिए, मगर वो इसमें नाकाम रहा। मेरे लिए ये मेरे सबसे अच्छे और वफादार दोस्त हलील का ऑफिस है, जहाँ मेरा हुक्म। वो काफ़ी एतमाद और शौक़ी से बोला तो उसने यकायक उसे टोका। हुक्म? फिर सवालिया अंदाज में उसे देखा। मेरा मतलब कि कोई भी रिक्वेस्ट या ख्वाहिश पूरी करना तुम्हारा फ़र्ज़ है, यू नो। उसने संभलते हुए कहा।
فی الحال اسے بہت بھوک لگ رہی تھی، اسی لیے وہ ابھی اس سے کسی بھی قسم کے جھگڑے کے باعث کھانے سے ہاتھ دھو بیٹھنا سہ نہیں سکتا تھا۔ ہاں، اچھے سے معلوم ہے مجھے، تم بس یہاں پیٹ پوجا کرنے ہی آتے ہو، ورنہ تمہیں اپنے اچھے اور وفادار دوست کی کہاں یاد آتی ہے؟ ہن؟ وہ زیر لب استہزاء سے مسکرایا اور سر جھٹکا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں حلیل، اس نے اپنائیت سے کہا۔ ایسی ہی بات ہے، وہ فوراً بولا اور کلائی میں پہنی گھڑی پر وقت دیکھنے لگا۔ توبہ استغفر اللہ، تمہیں میں اتنا گرا ہوا لگتا ہوں؟ اس نے دونوں ہاتھ تعصب سے کانوں سے ملاتے ہوئے کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں تم میری سوچ سے بھی کئی زیادہ گرے ہوئے ہو، اس نے ہر لفظ چبا چبا کر کہا، لیکن وہ جانتا تھا کہ مقابل بیٹھے شخص پر اس کا رتی برابر اثر نہیں ہونا۔ اگر تم نے سموسے اور چائے کا آرڈر نہ دیا ہوتا تو میں کب کا یہاں سے جا چکا ہوتا۔ اب ظاہر سی بات ہے میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو میرے حصے کا کھانا تو ضائع ہو جائے گا نا۔ صرف رزق کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے میں ابھی تک یہاں ہوں، سمجھ آئی؟ کوئی خوش فہمی نہ پال لینا، ٹھیک ہے؟ وہ بے حد سنجیدگی سے بولا، تو حلیل نے بامشکل اپنی ہنسی پر قابو پایا۔ وہ باتھ روم سے نکلا تو اب تک وہ پادری اس کے کمرے سے جا چکا تھا۔ کمرے کی ساری بتیاں روشن تھیں۔ اس نے ایک نظر کھڑکی کے ساتھ دیوار پر ٹنگے صلیب کی جانب دہرائی تھی۔ آنکھوں میں نفرت، غصہ، وحشت اور کرب ابھر آیا تھا۔ اس نے تندی انداز میں زور سے سر جھٹکا اور کندھے پر رکھا تولیہ بستر پر دفان کرنے کے انداز میں پھینکا۔ وہ سیاہ رنگ کی پورے آستینوں والی شرٹ اور اسی رنگ کے ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ گیلے سنہری بال سیدھے پیچھے کی طرف کیے ہوئے تھے۔ وہ ننگے پیر الماری کی جانب بڑھا، اس کے دونوں پٹ کھول کر ایک گہری سانس اندر کو کھینچی۔ ماتھے پر سوچ کی شکنیں نمایاں تھیں۔ اس نے الماری کا دراز کھولا اور اس میں سے چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگا۔ چند لمحے بعد اس میں ایک کتاب ملی تھی۔ وہ کتاب اس نے دراز سے نکالی اور اسے لہجے بھر کے لیے معنی خیز نگاہوں سے گھورا تھا۔ چہرے پر ایک ہلکی سی معنی خیز مسکان ابھری۔ اس کتاب پر جلی حروف میں تحریر تھا، پریڈکٹیبلی irrational، امکانی طور پر غیر معقول۔ یہ وہ کتاب تھی جو عقلی فیصلہ سازی کی روایتی اور معاشی نظریات کو چیلنج کرتی۔ ڈین ایرلی کی تحریر کردہ یہ کتاب غیر معقولیت کی منظم نمونوں کی کھوج کرتی جو ہمارے روزمرہ کے انتخابات کو متاثر کرتے، یعنی ہمارے جذبات، سماجی اصول اور توقعات ہمیں کس طرح قابل قیاس لیکن غیر معقول فیصلے کرنے کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ الیگزینڈر کی سرمئی آنکھوں کے سامنے ایک دم کچھ لہرایا تھا۔ آرزو تو یہ تھی کہ سمجھ سکیں انداز نو انسان کا، صد افسوس کبھی خود کو بھی سمجھ نہ سکے۔ یہ منظر ایک مقامی بار کا تھا۔ رات کے اندھیرے سائے ہر سو پھیلے ہوئے تھے اور ایسے میں اس بار کے اندر ایک نگاہ دوڑاؤ تو ہر طرف ورکرز کو چھوڑ کر باقی لوگ عجیب سی کیفیت کے شکار تھے۔ کچھ تو بالکل ہی مدہوش پڑے تھے۔ یہاں ایک کونے میں ایک میز کے ساتھ رکھی کرسی پر وہ براجمان تھا، سر کرسی کی برس سے ٹکا رکھا تھا۔ اس کے سامنے والی کرسی پر انزو بیٹھا تھا جو ایک وائن گلاس ہاتھ میں لیے اس میں سے گھونٹ بھرنے میں محو تھا۔ وہ گہرے بھورے رنگ کے سویٹر اور سیاہ پینٹ میں ملبوس تھا۔ ہلکے بھورے بال ماتھے پر بکھرے تھے، اس کی سنہری آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں، یقیناً وہ بہت زیادہ پی چکا تھا۔ الیگزینڈر نے سر کرسی کی پچ سے ہٹا دیا، سامنے پڑی شراب کی بوتل کا ڈھکن کھولا اور وائن گلاس میں نکالی۔ پھر انزو کو تھکاوٹ سے چور آنکھوں سے دیکھا۔ وہ اس وقت سیاہ رنگ کے لانگ کوٹ اور ہم رنگ جینز میں ملبوس تھا۔ کوٹ کے اوپر والے 2 بٹن کھلے تھے۔ سنہرے بال ایک طرف کو سرسری سے انداز میں سیٹ تھے۔ چہرہ زرد اور نکاہت زدہ سا دکھائی دیتا تھا۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ پیچیدہ جانتے ہو کیا ہے؟ اس نے سرد، خشک اور معنی خیز لہجے میں رک رک کر پوچھا۔ وہ جواباً عجیب سے انداز میں مسکرانے لگا، جیسے اسے اس کے سوال کی کچھ بھی سمجھ نہ آئی ہو۔ الیگزینڈر نے سر جھٹکا اور گلاس لبوں سے لگا لیا۔ پھر چند ہی لمحوں میں وہ گلاس اس زہریلے مادے سے خالی ہو گیا۔ اس نے وہ گلاس میز پر دھرا۔ اس پر 5 بوتلیں ایسی تھیں جو اس نشہ آور مادے سے خالی ہو چکی تھیں، جبکہ ایک بوتل میں ابھی بھی وہ زہر تھوڑا سا موجود تھا۔ انسان، وہ بولا تو اس کی آنکھیں بے تاثر تھیں۔ انسو کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں۔ اس کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ اب چونکہ مجھے پیچیدگی پسند ہے، اس لیے مجھے انسانوں کو پڑھنا پسند ہے۔ یکدم اس کی سرمئی آنکھوں میں گہرا کرب امڑ آیا تھا۔ وہ پتلیلے تاثرات کے ساتھ مسکرایا اور پھر بوتل اس کی جانب بڑھا دی تھی جس میں تھوڑی سی شراب موجود تھی۔ انزو نے بھی ہاتھ بوتل کی جانب بڑھایا، لیکن الیگزینڈر نے اسے بھیجے ہوئے
ابرو اور شعلہ بار نگاہوں سے گھورا تو اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس کی کلاس میں بچی کچی شراب انڈیلی اور پھر ایک ہی سانس میں وہ ختم کر ڈالی تھی۔ انزو ناگواری سے یہ دیکھ کر سر ہلانے لگا اور چند لمحے بعد ہی اس نے ویٹر کو بلا کر اس زہریلے مادے کی مزید 3-4 بوتلوں کا آرڈر دیا۔ وہ دونوں آج رات صرف یہی کرنے والے تھے۔ اس نے وہ کتاب دراز میں واپس دھری اور الماری کے دونوں پٹ بند کر کے بیڈ پر آ بیٹھا تھا۔ موبائل بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اٹھایا، اسکرین روشن کی، وقت دیکھا اور پھر موبائل پرے رکھ کر نیم دراز ہو کر لیٹ گیا۔ بوجھل آنکھیں بند کر لی، لیکن اس کا ذہن آج پہلے سے کچھ کم تناؤ کا شکار تھا۔ اس کی ایک وجہ کچھ ہی دیر پہلے زہریلی اور نشے آور شے کو اپنے اندر لے جانے اور دوسری وجہ پادری کو دی گئی خبر تھی۔ اس کا خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ وہ سائیکالوجی پڑھنے جا رہا تھا، لیکن کیا یہ صرف اس کا خواب تھا؟ در حقیقت وہ انسانی نفسیات اسی لیے پڑھنا چاہ رہا تھا تاکہ اپنی زندگی میں آنے والے پیچیدہ لوگوں کو سمجھ سکے جن کی انہیں آج تک سمجھ نہیں آ سکی، اور شاید اس کی بدولت وہ خود کو بھی سمجھ سکے۔ مگر کیا وہ کبھی خود کو سمجھ پائے گا؟ اور یہ سوال وہ بھی سوچتا تھا۔ اس کا جواب اسے نہیں مل پاتا تھا، مگر یہ ایک امید تھی کہ جس شاہراہ پر اب وہ چلنے والا ہے وہ اسے خود سے ملوا دے گی۔ اکیڈمی آف فائن آرٹس ان بولونیا۔ یہ منظر بولونیا کی نامور آرٹ اکیڈمی کے وسیع ہال کا تھا، جس کے کونے کونے میں اگر نگاہ دوڑاؤ تو 17ویں صدی کے فن تعمیر کی گئی جھلکیاں نمایاں ہوتی۔ قدرتی روشنی کی چمک بڑی اونچی کھڑکیوں سے اندر داخل ہو رہی تھی جو یہاں موجود طلباء کے چہروں کو روشن کر رہی تھی۔ اس ہال کے وسط میں ایک چھوٹا سا بے حد ہلکے سبز رنگ کا اسٹیج بنا تھا جسے دیکھ کر یہی لگتا کہ اس کا رنگ سفید ہے۔ اس پر کافی پراعتماد سے انداز میں کھڑے اور دیر عمر شخص لیکچر دینے میں محو تھے۔ اسٹیج کے سامنے کے تاروں میں لگی بھورے رنگ کی کرسیوں پر تمام طلباء بیٹھے انہیں سن رہے تھے۔ تو جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ ویژول آرٹ ایک بہت ہی وسیع ٹرم ہے جو آپ کے جذبات، خیالات یا پھر کسی بھی چیز کے معنی کو ویژول میڈیمز کے ذریعے ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھی، ساتھ ایک نگاہ سامعین پر دہرائی تھی جس میں انہیں وہ لڑکی دکھائی دی جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہتھیلی تھوڑی کے نیچے ٹکائے دائیں طرف ایک مینار میں منسوب مجسمے کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر ایک ہلکی سی معنی خیز مسکان پھیلی۔ وہ یقیناً کچھ سوچ رہی تھی۔ ڈاکٹر لیونارڈو نے ناگواری سے اس سے نظریں ہٹائیں اور لیکچر جاری رکھا۔ البتہ اس طالب علم کی عدم دلچسپی انہیں بری لگی تھی، بہت بری لگی تھی۔ تو میں بات کر رہا تھا ویژول آرٹ کے عناصر کی جو میں نے آپ کو کل بھی بتائے تھے، رائٹ؟ وہ یہ سوال پوچھنا نہیں چاہ رہے تھے مگر صرف اس لڑکی کو متوجہ کرنے کے لیے انہوں نے پوچھا۔ اس لڑکی نے پھر بھی نظر کرم نہ کیا۔ وہ اب اس مجسمے کے بجائے دور کہیں خلا میں جانے کیا دیکھ رہی تھی۔ یو اسٹینڈ اپ، آپ کھڑی ہو جائیں، انہوں نے لب کھینچتے ہوئے کافی سختی اور تحکم سے اسے دیکھتے کہا تو وہ ایک دم ہڑبڑا کر رہ گئی اور اپنے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ایمیلیا کو گھورا جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیا ہوا ہے، آپ کو سنائی نہیں دیا؟ اور انہوں نے جیسے ہی کہا وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں، بہت تیز۔ یس سر، اس نے رک کر پوچھا، کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ ویژول آرٹ کے عناصر کتنے ہیں؟ ڈاکٹر لیونارڈو نے بازو سینے پر لپیٹتے ہوئے اکڑ کر پوچھا۔ وہ خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرنے لگی، ہاتھ ہلکے ہلکے کپکپانے لگے، سنہری آنکھوں میں اضطراب، بے چینی اور ڈر سا پھیل گیا تھا۔ یہ اس کے لیے نئی بات نہ تھی۔ کیا آپ نے میرا سوال سنا نہیں؟ انہوں نے اینک کے پیچھے سے گھور کر دیکھا۔ اس نے ایک سانس اندر کو کھینچی اور دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر لب کھولے تھے۔ 7 اور یک حرف بھی جواب دے ڈالا۔ اس دوران ایمیلیا اس کے ہاتھوں کی جنبش کو دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی اس نے غصے سے سر بھی جھٹکا۔ اس کی اس عادت پر اسے کافی غصہ آتا تھا اور اس سے زیادہ غصہ اس کی عادت کے سبب پر۔ کون سے؟ انہوں نے ایک اور سوال پوچھ ڈالا تھا۔ اس نے لہجے بھر کو کچھ سوچا پھر بولی، شیپ، لائن، سپیس، فارم، ٹیکسچر، ویلیو اینڈ کلر۔ شکل، لکیر، جگہ، جسامت، بناوٹ، قدر، رنگ، ایک ہی سانس میں اس نے کہہ ڈالا تھا اور سب سامعین اسے یکٹک دیکھے گئے۔ اس نے تو بالکل ٹیپ ریکارڈر کی طرح بولا ہے، ایک طالب علم دوسرے کے کان میں سرگوشی کرنے والے انداز میں بولا۔ میری نے اسے سن لیا تھا لیکن تاثرات سے کچھ ظاہر نہ کیا۔ یہ تو بہت ہی آسان سا سوال تھا، مجھے بتائیے کہ آرٹسٹ ان عناصر کے ذریعے کرتا کیا ہے، اور یہ بھی بتائیے کہ ویژول آرٹ کے ذرائع کون کون سے ہیں، ذرا تفصیل سے بتائیے گا۔ انہوں نے ویسے ہی اکڑ کر بولا۔ باقی طلباء نے ایک دوسرے کو ناسمجھی سے گھورا۔ سر نے تفصیل سے تو اب تک ان چیزوں کے متعلق بتایا ہی نہیں، میری کیسے بتائے گی؟
एमिलिया के पीछे वाले डेस्क पर बैठी लड़की ने उसकी तरफ थोड़ा सा झुककर सरगोशी की। उसने शहादत की उंगली लबों पर ले जाते हुए उसे खामोश रहने का इशारा किया। सर, एक आर्टिस्ट इन अनासर का इस्तेमाल इसीलिए करता है ताकि वो अपने फ़न के ज़रिए लोगों से कम्युनिकेट कर सके। मतलब वो जो पैगाम लोगों तक पहुंचाना चाहता है वो इन्हीं अनासर के ज़रिए पहुंचा सकता है। आर्टिस्ट ज़्यादातर ज़ाती तजुर्बात या फिर जज्बात से मुतासर होकर डाइनिंग करते हैं ताकि इनको विजुअल फॉर्म यानी बसरी शक्ल में आश्कार कर सके। लेकिन अब कोई शख्स किसी आर्टिस्ट के फ़न से क्या नतीजा खस करता है या क्या मतलब लेता है, ये तो इस शख्स पर मुनहसर है। उसने एक छोटा सा वक्फा लिया। सबकी नज़रें उस पर जमी थीं। लोग उसे मज़ीद सुनना चाहते थे, सो उसने भी मज़ीद तौक़ुफ़ लिए बगैर बोलना शुरू किया। जैसे खुशी के लिए मुतहर्रिक रंगों का इस्तेमाल, उदासी के लिए डार्क यानी गहरे टोन, गुस्से के लिए तेज़ लकीरें, जैसा कि उसने लहजे भर के लिए कुछ सोचा। एडवर्ड मिंच के दी स्क्रीम जैसे कामों में दिखाया गया है, जिसमें मसख शुदा लकीरों और चिपकने वाली शख्सियत के ज़रिए इज़्तिराब को दिखाया गया है। कई तलबा के मुंह खुले के खुले रह गए। इस दौरान एमिलिया काफ़ी फ़ख्र से सर उठाकर उसे सुन रही थी। वो बाकियों को भी यूं देखती जैसे बता रही हो कि देखो, ये इतनी काबिल और ज़हीन लड़की मेरी दोस्त है। अब ज़रा विजुअल मीडियम्स के बारे में बता दें। डॉक्टर लियोनार्डो ने उसे अपने सवाल का अगला हिस्सा याद दिलाया, मगर अब की बार उनके लहजे की सख्ती और सर्दमहरी में खासी कमी थी। उसने थूक निकलकर मज़ीद बोलना शुरू किया। विजुअल आर्ट के मीडियम्स में सबसे पहले मैं पेंटिंग्स की बात करना चाहूँगी। पेंटिंग्स दरअसल आर्ट का 2 डायमेंशन काम है जो हकीकत पसंदाना हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है और मुख्तलिफ रवैयों और जज्बातों की नुमाइंदगी भी कर सकता है। इसी आर्ट का तीन जहती काम जो सेरामिक्स, नक्शो निगार या फिर मुजस्मा साजी हो सकता है। और यूं इसने एक एक करके तकरीबन सारे के सारे ज़राई तफसील के साथ बता दिए थे। फिर एक गहरी सांस अंदर को उतारी। हाथों की लग्ज़श हनूज जारी थी, जिसे यहाँ मौजूद हर फर्द ने नोट किया था। आपका नाम क्या है? डॉक्टर लियोनार्डो के इस सवाल पर उसने मुश्तबा अंदाज में आइब्रो इकट्ठे किए। मैरी क्रूज़। और फिर जवाब दिया, वेल डन मैरी, इंडीड यू हैव गॉट अ ब्रिलियंट एक्सप्लेनेटरी पावर। बहुत खूब मैरी, बेशक आपको एक शानदार और वजाहती क़ुव्वत मिली है। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। मैरी को उनके अल्फाज पर यकीन नहीं आया था, क्योंकि यहाँ आते ही उसकी मुलाकात जिस भी तालिब इल्म से हुई, हर किसी ने यही बताया कि डॉक्टर लियोनार्डो से सताइश हासिल करना बेहद मुश्किल काम है। वेल, क्लास का टाइम तो अब ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है मिस मैरी ने आप सबको जो लेक्चर दिया है वो आप सब जहन नशीन कर लेंगे। कलाई में पहनी घड़ी पर वक्त देखते वो कह रहे थे। फिर हैव अ गुड डे कहकर हॉल से चले गए। मैरी वहीं साकिन खड़ी रही। दिल की हालत अजीब सी हो रही थी, जैसे कोई कशमकश सी चल रही हो। माजी के कई वाक़यात ज़हन को उलझा रहे थे। मैरी, तुमने ये कैसे किया? एक लड़का उसके करीब आकर काफ़ी पुरजोशी से पूछ रहा था। क्या? वो समझ ना सकी। तुमने सर को इन सवालों के जवाब कैसे दिए, जिनके मुतालिक सर ने हमें अब तक कुछ बताया ही नहीं था? और यह सुनकर उसे हैरत का धचका लगा। क्या कहा? सर ने इस मुतालिक कुछ नहीं बताया? वो काफ़ी शॉक लग रही थी। हाँ ना, सर ने तो इस बारे में तफसील से कुछ बताया ही नहीं। उसने कहा तो मैरी ने चंद लम्हे कुछ सोचा। वो ऐसा नहीं चाहती थी। ये तो बेसिक थे, इसीलिए मुझे मालूम था इनके बारे में। इसमें कोई ख़ास बात तो नहीं। बेनियादी से शाने उचकाकर कुर्सी के पुश के साथ लटके अपने पर्स को लेते हुए वो बोली थी। लेकिन तुमने तो इनके जिस तरह से वजाहत की वो कमाल था। उसने आइब्रो सताइशी अंदाज में उचकाए। वो लड़का जिसका नाम लॉरेंसो था नोट कर रहा था कि इस गुफ्तगू से भागना चाह रही है, लेकिन क्यों? इसका जवाब उसके पास नहीं था। आमतौर पर लोग अपनी तारीफ सुनकर खुश होते हैं, लेकिन इसके साथ क्या मसला था, उसे समझ ना सकी। वो अब इस लड़के के पहलू से गुजरती हॉल से बाहर जाने लगी। उसके साथ एमिलिया भी थी, जो उसकी और लॉरेंसो की गुफ्तगू के दौरान बाजू सीने पर लपेटे खामोशी से उन्हें सुनती रही थी। लोग तुमसे आज काफ़ी इम्प्रेस हुए हैं। आज हमारी सिर्फ तीसरी क्लास ही थी और सर ने बिल्कुल भी इस तरह से नहीं बताया था जिस तरह तुमने बताया। उसने एक वक्फा लिया, फिर दोबारा से कहना शुरू किया। जिस तरह से तुमने हर एक चीज़ की मिसाल दी वो बहुत ही अच्छा था। सब कह रहे थे कि ये लेक्चर तो उन्हें कभी भूलेगा ही नहीं। उसने एक नज़र मैरी को देखा, जिस पर इन बातों का असर नहीं हुआ था। वो दोनों अब अकेडमी के वसी ग्राउंड में पहुंच गई थीं। उफ़क़ पर छाए बादलों की तादाद में खासी कमी थी।
ماحول میں خون کی بھی قدریں کم پڑ چکی تھی۔ سورج کی کرنیں اب پہلے سے زیادہ زور و شور سے اپنے پر ہر سو پھیلانے میں مگن تھی۔ ویسے تم نے انہیں بتایا کیوں نہیں کہ ان سب باتوں کے متعلق تم نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں؟ اگر بتا دیتی تو ان کا تجسس ختم ہو جاتا، اس نے تھوڑا سا شکوہ کنہ لہجے میں کہا۔ اسے شکوہ کنہ نگاہوں سے تکتے کہا تو اس نے جواباً اسے تیوریاں چڑھا کر گھور کر دیکھا۔ ہاں، تاکہ پھر وہ مجھ سے پوچھتے کہ میں نے کون کون سی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، رائٹ؟ اور پھر وہ پوچھتے کہ میرا آرٹ سے اتنا انٹرسٹ کیوں ہے۔ پھر میں جواب دیتی کہ نہیں، میرے تو بہت سے شوق ہیں، اور جب میرا کسی چیز میں شوق چلا جائے تو میں اس کی ڈیپتھ میں چلی جاتی ہوں۔ وہ رکی تو اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اور پھر تمہیں لوگوں نے جج کرنا تھا، رائٹ؟ اسی بات کا خوف تھا نا تمہیں؟ تم اس خوف کو اپنے اندر سے نکال کیوں نہیں دیتی؟ اس نے میری کی سنہری آنکھوں میں گھورا۔ وہ مضطرب سے انداز میں لب کاٹنے لگی۔ آج تمہارے ہاتھ ایسے کانپ رہے تھے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ جب تمہیں سب سوالوں کے جواب آتے تھے، پھر اس میں اتنا ڈرنے کی کیا بات تھی؟ اور ان کیس اگر کسی سوال کا جواب نہیں بھی آتا تو سر نے تمہیں کھا تو نہیں جانا تھا نا؟ پلیز اپنا کانفیڈنس لیول بڑھاؤ میری۔ وہ بولے جا رہی تھی تو میری نے ایک دم ہاتھ ہوا میں لہرا کر اسے رک جانے کا اشارہ کیا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ مجھ میں کانفیڈنس نہیں ہے؟ یا پھر مجھے یہ خوف ہے کہ لوگ مجھے جج کریں گے؟ اس نے چبا کر پوچھا۔ اس سوال کا جواب تو تم اچھے سے جانتی ہو۔ وہ یہ کہنا نہیں چاہتی تھی مگر اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکی۔ میری کی آنکھوں میں عجیب سی ویرانی چھا گئی تھی۔ چند ثانیے کے بعد ہر سو خاموشی کا بسیرا ہو گیا تھا۔ دراصل میں اسی لیے کسی کو نہیں بتانا چاہ رہی کہ میں نے آرٹ کے متعلق کافی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے لوگ مجھے اسٹوڈنٹ کی بجائے استاد سمجھنے لگیں۔ اس نے وقفہ لیا۔ ایمیلیا اسے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ آج بھی میرے ہاتھ سر کو جواب دیتے اسی لیے کانپ رہے تھے کہ کہیں ان کو جواب دینے کی وجہ سے وہ آئندہ مجھ پر فوکس کرنا چھوڑ دیں، یا پھر انہیں میں بالکل پرفیکٹ دکھنے لگ جاؤں جس سے وہ پوچھیں گے کہ اس کا جواب وہ کسی ٹیپ ریکارڈر کی طرح دے گی۔ آخر میں اسے وہ جملہ یاد آیا جو کسی اسٹوڈنٹ نے اس کے متعلق بولا تھا، اوکے جیسے تمہاری مرضی، چلو کیفیٹیریا چلتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اس کے لہجے میں صاف تھا کہ وہ اب اس متعلق بحث نہیں کرنا چاہ رہی۔ میری بھی یہی چاہتی تھی کیونکہ وہ کافی دیر سے مزید جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، اسی لیے وہ دونوں اب مزید الجھنے کے بجائے گراؤنڈ سے سیدھا کیفیٹیریا جانے لگی۔ اسے امید تھی کہ اب وہ مزید اس بارے میں کوئی سوال نہیں کرے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ منظر اس خوبصورت گھر کے ڈرائنگ روم کا تھا۔ میز پر بریانی، قورمہ، رائتا، سلاد نفاست سے پلیٹوں میں سجے تھے۔ سربراہی کرسی پر نور النساء کے بابا براجمان تھے۔ ان کے بائیں طرف رکھی کرسی پر ان کی نورِ نظر بیٹھی تھی۔ مقابل والی دونوں کرسیاں ان دونوں نے سنبھال رکھی تھیں۔ کھانا کیسا لگا آپ دونوں کو بیٹا؟ انہوں نے نشرا اور مشل کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ انکل بہت اچھا، آپ کے گھر کا کھانا تو بہت کمال ہوتا ہے۔ مشل نے پلیٹ سے سر ہٹائے بغیر کافی تیز لہجے میں ستائشی انداز میں بولا تھا۔ مشرا نے انہیں دیکھ کر تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ بھئی یہ تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے گھر کا کھانا صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ ہمارے گھر آئے مہمانوں کو بھی پسند آتا ہے۔ ان کا انداز مسرت کی لہروں سے بھرپور تھا۔ پر انکل ہم مہمان تو نہیں؟ نشرا نور النساء کو دیکھتے نرمی اور اپنائیت سے بولی۔ ہاں آپ دونوں تو میرے لیے بالکل نور النساء کی طرح ہی ہیں۔ آپ دونوں جب چاہو یہاں آ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور یہ سن کر مشل نے پلیٹ سے سر ہٹایا تھا، پھر ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ ایسے نور النساء کا دل بھی بہل جاتا ہے، ورنہ یہ تو یوں سارا دن اکیلی رہتی ہے، میں بھی سارا دن دفتر ہوتا ہوں۔ نور النساء نے چہرے کے تاثرات یوں بنائے جیسے کہہ رہی ہو، نہیں میں تم دونوں کے بغیر بھی خوش رہتی ہوں۔ جی انکل، اسی لیے تو ہم آ جاتے ہیں تاکہ نور کو کمپنی دے سکیں، رائٹ نور؟ وہ دونوں یک زبان ہو کر بولی تھیں۔ ہاں تم دونوں ہی تو مجھے کمپنی دیتے ہو، اس نے تنزن استحضاء سے مسکرا کر کہا۔ اس کے بابا بھی ان کی باتیں سنتے ہوئے زیر لب مسکرا رہے تھے۔ انہیں نور النساء یوں ہی مسکراتی ہوئی اچھی لگتی تھی۔ نشرا بیٹا آپ کے آگے کا کیا پلان ہے؟ انہوں نے چاول چمچ سے منہ تک لے جاتے ہوئے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ انکل میں نے سوچا ہے کہ میں اسلامک اسٹڈیز میں گریجویشن کروں۔ پہلے میں نے سوچا کہ کیوں نہ فلسفہ پڑھ لوں، پھر میں نے کہا نہیں، اسلامک اسٹڈیز ہی ٹھیک ہے۔ وہ سافٹ ڈرنک کا گلاس لبوں تک لے جاتے ہوئے بولی۔ یہ فلسفہ پڑھنا کافی پیچیدہ ہوگا ہے نا؟ اور یہ سن کر اس کی سیاہ آنکھوں میں شرارت سی ابھری تھی۔ ہاں ہے تو، لیکن سائیکالوجی سے زیادہ نہیں،
کیوں نور، ایسا ہی ہے نا؟ اس نے بمشکل مسکراہٹ دبائی تھی۔ اس کے بابا کھل کر مسکرا دیے۔ جی جی ایسا ہی ہے، نور چبا چبا کر بولی، ساتھ ہی سر جھٹکا۔ تم بتاؤ مشل، تم نے تو روبوٹکس پڑھنا تھا نا؟ نان قورمے کے ایک دو نوالے کھانے کے بعد اس نے پوچھا۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ مشل جو کہ بریانی کے اب دوسری پلیٹ کھانے میں غرق تھی، یک لگ پلیٹ سے سر اٹھایا اور پھر چند لمحے کے لیے نور کو دیکھا، پھر سنبھل کر بولی، روبوٹکس میں جانے کیا کوئی خاص وجہ؟ روبوٹکس میں جانے کی کوئی خاص وجہ؟ یہ سوال نور کے بابا نے پوچھا تھا۔ شعیب بھائی نے بھی روبوٹکس ہی پڑھا تھا نا، اسی لیے انہوں نے اور گھر والوں نے کہا کہ میں بھی یہی پڑھ لوں۔ اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے اور پلیٹ میں یوں ہی بے مقصد چمچ ہلانے لگی۔ ماتھے پر ہلکی سی لکیریں نمایاں ہوئی تھیں۔ تاثرات میں ناگواری سی امڑ آئی۔ تو آپ خود روبوٹکس نہیں پڑھنا چاہتی؟ اس سوال نے اسے مزید غیر آرام دہ کیا، لیکن اس نے باقیوں پر ظاہر نہ کیا۔ وہ ایسے ہی تھی، اپنے تاثرات اور جذبات ایک مصنوعی مسکان کے ساتھ چھپا لیتی۔ سچ بتاؤں تو نہیں، میں تو فیشن ڈیزائننگ کرنا چاہتی تھی، لیکن بس گھر والے نہیں مانے۔ وہ تو تب بھی نہیں مانے تھے جب میں نے ICS کی بجائے فائن آرٹس پڑھنے کا کہا تھا۔ چہرے پر ایک ہلکی سی مسکان تھی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی، اس کا ایسا لہجہ کم ہی ہوا کرتا تھا۔ اوہ تو ایسا ہے؟ نور کے بابا نے اس بات میں سر ہلایا اور ساتھ ہی پانی کا گلاس لبوں سے لگا کر اس میں سے 2-3 گھونٹ بھرے تھے۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ویڈیو میں کمنٹ بھی ضرور کیا کریں کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگ رہی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں اس کے اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔